السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 87 نمبر چیپٹر پڑھیں گے۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا متن ہے، کالا چہرہ۔ ایک آدمی رات کو سویا تو کسی نے سوتے میں اس کے چہرے پر کالک مل دی۔ وہ صبح اٹھ کر بازار چلا گیا۔ جس دکان پر جاتا لوگ اسے دیکھ کر ہنستے، کچھ لوگ اسے خوف بھی کھاتے۔ بعض لوگوں نے تو اس کو توجہ دلانے کی کوشش کی کہ تمہارے چہرے پر کالک ملی ہوئی ہے اور تمہیں اس چہرے کو دھونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ان باتوں کو مذاق سمجھتا رہا۔ جیسے تیسے اس نے بازار میں اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر گھر واپس آ گیا۔ اس کو اپنے صحیح ہونے کا ادراک اس قدر گہرا تھا کہ اتنی زحمت بھی نہ کی کہ اپنے ہاتھ سے چہرے کو چھو کر ہی چیک کر لیتا کیا واقعی کالک لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ وہ بدستور اپنے آپ کے صحیح ہونے کے زوم میں ہی رہا، حتیٰ کہ صبح سے شام ہو گئی۔ پھر وہ ایک دفعہ پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ اشارہ: کسی آدمی کے صحیح ہونے کا معیار خود اس کی اپنی سوچ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو اپنے آپ کو کسی معیاری کسوٹی سے جانچنا چاہیے۔ اب یہ اس کا گرافک ہے، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کے چہرے کے اوپر کچھ داغ لگے ہوئے ہیں، کچھ اس کے چہرے کے اوپر کسی نے اسپرے ڈالا ہے، اور یہ بندہ اس کی توجہ دلا رہا ہے کہ یار یہ تمہارے چہرے پر مسئلہ ہے، لیکن یہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے ٹاپک ہے، اس کا کالا چہرہ۔ اور اس کے اندر جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے ملک صاحب نے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کسی ریفرنس پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی گروتھ کے لیے۔ اس کو کوئی نہ کوئی اپنا آئیڈیل سیٹ کرنا پڑتا ہے، کسی دوسرے کو دیکھنا پڑتا ہے، یا ایون اپنے آپ کو، جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ ہاتھ لگا کے چیک کرے کہ یار کچھ کالا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کے اندر ایک غرور کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ تو غرور جو ہے یہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اس کو مطلب ہے اگر انسان کی روح جو ہے اس پین کے سائز کی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے وہ اچھائی میں، دوسروں کے سیلف لیسنس میں جائے گا، اس کی روح ایکسپینڈ ہو کے یہ اس پین کے ڈبل میں ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی نیگیٹو میں جائے گا تو اس کی روح جو ہے وہ اس پین سے بھی چھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ مطلب روح کے اندر گنجائش ہے کہ وہ، بہرحال یہ میرا اپنا ناقص علم ہے، اس پہ آپ کو ضرورت، لیکن جس طرح میں سمجھتا ہوں میں اس کو وہ کر رہا ہوں، تو اس کے اندر ایکسپینڈ ہونے کی ضرورت بھی ہے اور کنٹریکٹ ہونے کی بھی ہے۔ تو جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، حسد کرنا، لالچ کرنا، کنجوسی کرنا، اس طرح کی ساری جو جذبات ہیں ہمارے، یہ جذبات ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کنٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے ان کے اندر پھیلنے کی گنجائش بھی ہے اور سکڑنے کی گنجائش بھی ہے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کسی آدمی کے صحیح ہونے کا معیار خود اس کی اپنی ہی سوچ نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی نہ کوئی آئیڈیل یا کوئی نہ کوئی گائیڈنس انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی ایکسٹرنل گائیڈنس نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو ہی کرٹیسائز کر سکتا ہے یا کرٹیکل انالیسس اپنا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی بہت تنہائی کی ضرورت ہے۔ یہ باقی اس دن میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، اس کا نام تھا لاسٹ شامن۔ تو شامنزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ ایمیزون کے جو جنگل ہیں، تو یہ بیسیکلی وہاں پہ یہ اسپینش زبان بولی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ کچھ پرانے قبیلے رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ ایک بوٹی ملتی ہے آیوواسکا۔ آیوواسکا جو ہے یہ ایسی بوٹی ہے کہ جو جنگل میں سے کچھ ہزاروں بوٹیوں میں سے صرف 2 بوٹیاں وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں اور اس کو ایک پانی میں بھگو کے اس کو ابالتے ہیں اور اس کی دھنی سی بنا کے
دھونی دیتے ہیں، بعض لوگ پائپ کے ذریعے اس کو انہیل کرتے ہیں، اس طرح کا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کہ جو دماغ ہے اس کو جو سیل ہوتے ہیں اس کی جو ریپیئرنگ کرتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ وہ جڑی بوٹی مطلب اس کا سائیکیڈیلک اس طرح کا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کے مطابق کہ یہ بوٹی جو ہے، یہ آیواسکا جو ہے، یہ انسان کو ہیل کرتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے، اور اس کو بتاتی ہے کہ تم کیا ہو، تم کون ہو، یہ سارا کچھ بتاتی ہے اس کو، یہ جڑی بوٹی بتاتی ہے، خود ہی بتاتی ہے۔ تو ایک انگریز تھا، وہ گیا ہوا تھا جس کے اندر یہ، جس کے اوپر یہ مووی بنی ہوئی ہے پوری، وہ ٹریول کرتا ہے، وہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، بڑی ایلیٹ کلاس سے ہوتا ہے انگلینڈ سے، تو وہ اسے ٹریول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آیواسکا کو ٹرائی کیا تو مجھے جو جڑی بوٹی جو بات کی ہے نا مجھے اس نے 4 مہینے تک اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو جڑی بوٹی جو ہے اس کی آیواسکا کی، اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم ہی سب کچھ ہو۔ مطلب آیواسکا کی جو بوٹی ہے اس نے کہا ہے کہ تمہارے اندر ہی سب کچھ ہے، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو باہر وہ تمہارے اندر ہے، اپنے اندر جھانکو، بجائے اس کے کہ تم مطلب ہے انگلینڈ سے اٹھ کے میرے پاس آ گئے ہو ادھر، ٹھیک ہے۔ تم اپنے اندر جاتے اور اپنے اندر تلاش کرتے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، وہ جو انگریز تھا، وہ جو گورا تھا، اس کی یہ تھی کہ اس کے اندر سے فیلنگ ختم ہو گئی تھی، اس کو زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا، کسی سے محبت نہیں ہوتی تھی، نفرت نہیں ہوتی تھی، وہ بالکل ہی ایک مولی بن گیا تھا، مطلب جس طرح وہ ایک لکڑی ہوتی ہے۔ تو دوبارہ اس کو مطلب ہے اس کو دوبارہ اس کے اندر وہ جو لائف ہے وہ آئی، کیونکہ اس نے وہ چیزیں سب کچھ چھوڑ کے اور اپنی ری پروگرامنگ کی اپنے مائنڈ کی، تو پھر تو بہرحال یہ پتہ نہیں میں کس طرف نکل گیا، یہ جو میرے ذہن میں وہ مثال آئی۔ تو جو ٹاپک ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کہ اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کریٹیکل انالیسس کی، تو وہ ہمیشہ غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتا ہے۔ انسان کو اپنی کیپیسٹی کا اندازہ ہونا چاہیے، یا پھر کوئی اچھا سا استاد ہمیں دیکھنا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز دیکھنی چاہیے، یا پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خواہش ہے۔ اگر انسان کے اندر ایک خواہش ہے، بہت ہی ڈیپ خواہش، بہت ہی زیادہ اسٹرانگ خواہش ہے کہ میں نے سچ کو جاننا ہے، اور میرے اندر آگے جو بھی بیریئر آئیں گے اس کو میں ہٹا دوں گا، سچ کی تلاش میں جاؤں گا، اگر وہ ہے اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اسٹرانگ جذبہ ہے، تو پھر اس کو راستہ مل جائے گا، چاہے وہ جتنا عرصہ مرضی اس کو لگے، اور جو اس کی پروگرامنگ ہوتی رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ایکسکیوز می ایٹ دا اینڈ وہ جو ہے نا وہ جا کے پہنچ جائے گا، اس کو اپنی منزل مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ ہم جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور راستہ، اس کو ہم راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کو راستہ مل جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور راستہ کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ابھی کوئی انسان جو ہے اس کو ایک ویسے اس کا ایک اس نے اپنا ایک کسی اور سے سن لیا ہے کوئی چیز، اور اس کو اپنے طاری کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو سیلف ڈیلیوژن اور ایروگینس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ انسان کو خراب بھی کرتی ہیں، اور اس کا بہت سارا ٹائم ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ ملک عثمان صاحب نے بتایا تھا کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس کچھ اس طرح کا علم نہیں ہوتا، روحانیت کا علم نہیں ہوتا، تو ان کا کافی 20-20 سال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ سنسیئر ہوتے ہیں۔ اگر وہ سنسیئر لوگ بجائے اس بندے کے پاس جانے کے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر وہ اپنی طور پہ تلاش کرتے تو اس بندے سے بھی آگے نکل جاتے، کیونکہ ان کے پاس خواہش تو تھی، لیکن وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے۔ تو یہ ایک کنفیوژن بھی ہے اس کے اندر، کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کو کسی کے پاس جانا چاہیے یا اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے، یا اس کو کون سا کوئی ایسے ٹولز ہیں، ٹرکس ہیں جو اس کو ہیلپ کریں گے اس پاتھ پہ جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر انسان کو اپنی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے، اور کچھ دوست اگر اس کے ہیں تو ان قسم سے کنسلٹ کرنا چاہیے، یا پھر اپنے آپ کو کھول دینا چاہیے کہ میں جیسے ہی جا رہا ہوں، چاہے غلط ہوں ٹھیک ہوں، لیکن میری نیت سچی ہے، سچ کی تلاش میں جا رہا ہوں، اور اس کو اپنی عادات چینج کرنی چاہیے، جیسے جیسے اس کو لگے کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے، کسی کا دل توڑا ہے، یا میرے اندر یہ جذبات آئے ہیں تو غلط کیا ہے،
تو وہ اس کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ری پروگرام کرنا پڑے گا، پھر جا کے اس کو منزل مل جائے گی. لیکن منزل مل جاتی ہے اگر طلب سچی ہو تو مل ہی جاتی ہے. کئی لوگوں کو 40 سال بھی لگ جاتے ہیں، کئی لوگوں کو 2 سال میں مل جاتی ہے، لیکن مل جاتی ہے. جب یہ منزل آ جاتی ہے اس کے بعد پھر زندگی کا جو مقصد ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر انسان زندگی گزارتا ہے اپنی. تو بہرحال میری خواہش ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہی بات سنیں گے میری. تو جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے، تو سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک سچی طلب عطا فرمائے، اور ایسے لوگ مہیا فرمائے یا ایسا ماحول مہیا فرمائے یا ایسی طلب عطا فرمائے کہ وہ ایک راستے پر چلیں اور اپنی منزل پر پہنچیں، ریئلائزیشن کریں، اس کے بعد مینیفیسٹیشن کریں دنیا کے اندر جو بھی ہے اس کی، جو بھی ان کی وجود جتنے تک اپنی باڈی میں ہے وہ پوری چینجز کریں جو وہ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے چلیں نیکسٹ منزل کی طرف اور کمپلیٹ ہو کے جائیں. کیونکہ ویسے زندگی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا تو اس میں نیکسٹ ٹاپک جو ہے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.